بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے اسپیشل اسسٹنٹ ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرس طارق سعید صاحب، MNA ارباب شیر علی صاحب، تیمور جگڑا صاحب، لیاقت بھائی، یہاں پر بیٹھے ہمارے IG پولیس، چیف سیکرٹری KP، IG فرنٹیئر کانسٹیبلری، IG فرنٹیئر کورٹ، یہاں پر ہمارے سروں کے تاج جنہوں نے اپنے پیاروں کی قربانی دی اور ان کی وجہ سے ہم آج خیبر پختونخوا میں سانسیں لے رہے ہیں. ہمارے بہادر شہداء کی اور غازیوں کی فیملیز، خواتین اور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے بہت سارے پروگرامات ہم نے اٹینڈ کیے ہیں شہداء کے. 4 اگست کو چونکہ وہ پروگرامات ہوتے تھے. آج میرا پہلا پروگرام ہے بحیثیت چیف منسٹر خیبر پختونخوا. یہ پروگرام اٹینڈ کرنا، یہاں پر آنا، آپ کے سامنے کھڑا ہونا، یہاں تقریر کرنا، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. یہاں پر جتنی بھی ہمارے شہداء اور غازیوں کی فیملیز ہیں، آپ لوگوں نے جو قربانی دی ہے، خیبر پختونخوا کی عوام بھی اور پورا پاکستان بھی آپ کی اس قربانی کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور یہ آپ لوگوں کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. مسلسل دہشت گردی کی لہر نے ہمیشہ خیبر پختونخوا کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور ہماری خیبر پختونخوا کی پولیس، جو پاکستان کی ماشاءاللہ سب سے بہادر پولیس ہے، انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ ہمیشہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور بغیر کسی خوف اور ڈر کے ہمیشہ خیبر پختونخوا کی اور پاکستان کی حفاظت کی ہے. ہم آپ کو دل سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں نے آتے ہی، کیونکہ مجھے احساس تھا خیبر پختونخوا کی پولیس کا، میں نے آتے ہی خیبر پختونخوا کی پولیس کے لیے اپنے خیبر پختونخوا کے فائنانس کے دروازے کھول دیے. پچھلے مالی سال تقریباً 35 ارب روپے میں نے اپنی خیبر پختونخوا کی پولیس کو دیے، جس میں ہماری پولیس، CGD، اسپیشل برانچ، یہ سب شامل ہیں. ان کی کیپیسٹی انہینسمنٹ کے لیے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے، ماڈرن ایکوپمنٹس کے لیے، کیونکہ آج کل جو دہشت گردی کی نئی لہر لائی گئی ہے خیبر پختونخوا میں، تو اس سے ان کے پاس جدید اسلحہ ہے. بدقسمتی سے ہمارے خیبر پختونخوا کی پولیس کے ساتھ وہ اسلحہ نہیں تھا، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنا بھی جدید اسلحہ ہے وہ ہم اپنی پولیس کو پرووائڈ کریں. جو ہمارا انفراسٹرکچر دہشت گردی کی وجہ سے، چاہے وہ پولیس اسٹیشنز کا ہے، باقی ہمارے پولیس آفیسرز کا ہے، تو ان کو بہترین انداز میں ڈیولپ کریں اور ان کو سیف رکھیں. تو اس کے لیے 35 ارب روپے کا بجٹ ہم نے دیا. رواں سال 2026 اور 27 کے مالی سال پولیس کا بجٹ میں نے تقریباً 85 ارب روپے سے بڑھا کر 180 ارب روپے سے زیادہ کر دیا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کسی صوبے کے لیے، کسی ملک کے لیے امن ضروری ہے. امن ہوگا تو ترقی آئے گی، امن ہوگا تو خوشحالی آئے گی. اگر ہم یہاں دودھ کی نہریں بھی بہا دیں اور ہم سکھ کی سانس نہ لے سکیں، یہاں پر امن نہ ہو، تو وہ دودھ کی نہریں کسی کام کی نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے اس سال ہماری پولیس کا
بجٹ بڑھایا ہے۔ میں اپنی خیبر پختونخوا کی پولیس کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت خیبر پختونخوا کا ہر فرد آپ لوگوں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ناسور ہے دہشت گردی جس کا مقابلہ اکیلی پولیس نہیں کر سکتی۔ ہمارے پشتو میں کہتے ہیں کہ پولیس و اولس، پولیس اور عوام، ان دونوں نے مل کر یہاں پر امن قائم کرنا ہے۔ 2018 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی وفاق میں، تو خیبر پختونخوا میں 2018 سے لے کر 2022 تک یہ واحد ٹائم تھا جب ہم نے امن دیکھا تھا۔ یہ ہماری پولیس کی قربانیوں سے، ہماری فوجی جوانوں کی قربانیوں سے، ہماری عوام تقریباً 75,000 معصوم شہریوں کی قربانی سے یہ امن ہم نے حاصل کیا تھا۔ جہاں پر میں تنقید کرتا ہوں کہ ریاست کے بند کمروں کے فیصلوں کی وجہ سے ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لائی گئی، تو وہ تنقید ہم بے جا نہیں کر رہے، کیونکہ شکار ہم ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں، ہم نے اپنے فوجی جوانوں کو کھویا ہے، ہم نے اپنے پولیس کے جوانوں کو کھویا ہے، ہم نے معصوم شہریوں کو کھویا ہے، گھر کے گھر اجڑے ہیں، حجرے کے حجرے اجڑے ہیں، مسجدیں شہید ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جا کر یہ امن آیا تھا۔ لیکن ریاست میں کچھ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ آباد کیا جانا چاہیے خیبر پختونخوا میں۔ ہم تنقید کر رہے تھے، ہم جلسے کر رہے تھے، جلوس کر رہے تھے، امن پاسون کر رہے تھے، کیونکہ ہم آگے دیکھ رہے تھے آج کے جو حالات ہیں، کبھی بنو میں، کبھی لکی مروت میں، کبھی ہنگو میں، کبھی دیر میں، کبھی سوات میں۔ تو آپ کی ایک غلط پالیسی کی وجہ سے پورا پاکستان جل اٹھتا ہے، پورے پاکستان کا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے 20 سال مسلسل، 18 سال مسلسل جنگ لڑی ہو، قربانیاں دی ہو، اپنے پیاروں کو کھویا ہو، اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ہو امن کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس کے بعد اگر ایسی پالیسی بنائی جاتی ہے تو اس پر تنقید ہوگی۔ پھر حل بھی ہم بتاتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، آپ سے غلطی ہو گئی، ایک غلط پالیسی آپ لے آئے ہیں، جل تو میں رہا ہوں، جل تو میرا صوبہ رہا ہے، جل تو میرے عوام رہے ہیں یہاں پر، تو اس پالیسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم ایک اور پالیسی آپ کو دے رہے ہیں۔ اگر 22 سال سے مسلسل اس ملک میں نافذ پالیسی سے یہاں پر امن نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی شفٹ آنا چاہیے۔ اگر فرض کرے بندوق کی زور پر امن آتا تو ابھی تک خیبر پختونخوا میں امن آنا چاہیے تھا، لیکن بندوق کے ساتھ حکمت نہیں ہوگی، بندوق کے ساتھ مصلحت نہیں ہوگی تو امن نہیں آ پائے گا۔ تو زور کے ساتھ مصلحت، زور کے ساتھ حکمت، یہ بہت ضروری ہے۔ میں بینگ اے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس آج بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے اور جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے، اور میں یہ اپنے تمام سیکیورٹی اداروں کو ایک دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج اسٹیج سے بھی کہتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے، اگر وہ آپ اپناتے ہیں اور اس پر سٹینڈ لیتے ہیں، اس پر ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تو 100 دن کے اندر اندر خیبر پختونخوا میں امن ہوگا، اور یہ میں آپ کو لا کر دکھاؤں گا۔ لیکن انا میں، بغض میں، پولیٹیکل ڈسکریمنیشن میں
ہم جائیں گے ایک دوسرا کا ساتھ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو پولیٹیکل کاؤنٹرنگ کے لیے ہم نفرت میں کوئی پالیسی بنائیں گے تو اس کا نقصان صرف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان خیبر پختونخوا کی عوام کو بھی ہوگا، ہماری پولیس کو بھی ہوگا، ہمارے آرمڈ فورسز کو بھی ہوگا، پاکستان کو بھی ہوگا۔ تو یہ پالیسی شفٹ بہت ضروری ہے، اور یہ جتنا جلد آئے گا اتنا ہی کم نقصان ہوگا، جتنا دیر سے آئے گا تو یہ اکیلا نقصان صرف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہم سب کو ہوگا۔ بہرحال میں آج اپنے شہداء کے لیے ان تمام چیزوں کے علاوہ 50,000 روپے فی فیملی کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پلاٹس ہیں تقریباً 50 تک باقی بھی ریڈی ہیں، چیف سیکرٹری صاحب کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ ان پر کام جلد از جلد کریں، جتنے بھی ہمارے شہداء کی فیملیز ہیں، جتنے بھی ان کے پلاٹس رہتے ہیں وہ جلد از جلد ان کو دیں۔ جو مسودہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے، چاہے وہ پلاٹس قیمت میں ہو، چاہے ان کی زخمیوں کے لیے کمپنسیشن ہو، شہداء کے لیے کمپنسیشن ہو، غازیوں کے لیے کمپنسیشن ہو، ان کی فیملیز کے لیے کمپنسیشن ہو، تو جس طرح میرے ٹیبل پر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو میرے ٹیبل پر اس کا زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر ادارہ جس کو آئین اور قانون نے اپنا دائرہ اختیار رکھا ہے تو اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے، اور اس میں ہی پاکستان کی بقا ہے، اس میں ہی پاکستانیوں کی بقا ہے۔ آج تک آئی جی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، میں نے کسی سے بھی سیاسی انتقام کے لیے ان کو نہیں کال کی، کسی بھی پوسٹنگ ٹرانسفر پر، کیونکہ عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ پولیس کو ہمیشہ نیوٹرل رہنا چاہیے، وہ والا نیوٹرل نہیں، صحیح والا نیوٹرل، پولیس کو ہمیشہ نیوٹرل رہنا چاہیے اور سیاسی مداخلت کسی بھی کام میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم پنجاب کی پولیس کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پر وہ عوام کے بجائے کسی کے ذاتی نوکر بنے ہوئے ہیں۔ تو جب اس طرح کی کوئی بھی ادارہ اس طرح کا بن جاتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہماری پولیس بہترین کام اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہم کرتے نہیں ہیں، نہ ہی پوسٹنگ ٹرانسفر میں، نہ ہی کسی اور چیز میں۔ تو تمام جتنی بھی ہماری خیبر پختونخوا کی پولیس ہے، آپ کو اپنے وزیر اعلیٰ کی طرف سے سیاسی انتقام کے لیے کبھی کوئی کال نہیں آئے گا، لیکن آپ کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے نہیں آتا تو اگر کسی اور کی طرف سے آئے کہ آپ نے جو ہے ٹی ایل پی کے گھر پر چھاپا مارنا ہے، آپ نے جمعیت علماء اسلام کے گھر پر چھاپا مارنا ہے، تو آپ اگر ان کے کہنے پر پھر چھاپے ماریں گے تو آپ غلط کریں گے۔ یہ عمران خان صاحب کی پالیسی نہیں ہے، یہ موجودہ حکومت وقت کی پالیسی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا کام بہت بڑا ہے، آپ لوگوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ لوگ مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، آپ کو ان پر توجہ دیں۔ ہم نے سب سے پہلے اپنے امن کا سوچنا ہے، اپنے امن کے لیے جدوجہد کرنا ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی حکومت خیبر پختونخوا آپ کا بھرپور ساتھ دے گی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ حکومت خیبر پختونخوا دل و جان سے آپ کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔